آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ جب ہم اپنے پروگرام ایکسپرٹس میں بھی بارہا بات کرتے ہیں کہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے، معاملات کو، ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بڑا ضروری ایک عنصر ہے، لیکن انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں اس طرف آتی نہیں ہیں۔ اب یہ جو آج کے ضمنی انتخابات، آلدو ابھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، غیر حتمی غیر سرکاری، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے بعد جب نتیجہ آیا، حکومت بنی، فارم 45 فارم 47 جعلی مینڈیٹ کی بازگشت ہمیں سنائی دیتی ہے، اس سے معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بات یہ ہے کہ ہم سب کو نا سچ بولنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ بازگشت سنائی دیتی ہے فارم 47 کی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے کو بھی ہے نا بازگشت کہہ رہے ہیں، کیوں ہم ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں، اس لیے ہم مطال جملوں کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہے کہ ہوا کیا اس الیکشن کے اندر۔ آپ کہہ رہی ہیں الیکشن ریفارمز کی، جو 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہو گیا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کبھی چاہے گی کہ یہ الیکشن ریفارمز ہو جائے، ایم کیو ایم کبھی چاہے گی کہ الیکشن ریفارمز ہو جائے، پیپلز پارٹی کبھی چاہے گی الیکشن ریفارمز ہو جائے؟ الیکشن ریفارمز تو پھر اس کی سب سے بڑی دشمن تو یہ خود سیاسی جماعتیں ہیں۔ اس ملک کا جو نظام ہے اس میں اتنی لچک ہے، اس سے کبھی کسی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی سیاسی جماعت کو پہنچ جاتا ہے۔ میرٹ کا دشمن جو ہے ہمارا انتخابی نظام ہے، اور اس نظام کی سرپرست یہ سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ یہ بینیفیشری ہے اس نظام کی۔ آپ یہ بتائیں، آج جو پولنگ کا تناسب کم رہا، چھٹی کا دن تھا، کیا اس کو ہم کیا نام دیں؟ اب یہ اس کا بہت آسان سا طریقہ کار ہے نا، ہم بول کے اپنی جان چھڑا لیں کہ چھٹی کا دن تھا، لوگ اپنی فیملی کے ساتھ مصروف رہے، گھر سے نہیں نکلے، یہ جان چھڑانے کے لیے بہت اچھا جملہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا نظام، عام آدمی کا، اس طرح ان سیاسی جماعتوں کا اس نظام پہ جو کہنے اعتقاد اتنا مضبوط ہے نا، اتنا ہی عام انسان کا اس نظام کے اوپر اتنی اعتقاد دن بدن کمزور سے کمزور طرح سے چلے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سے کہ 8 فروری کو اس کا جو دیا ہوا ووٹ تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، دنیا نے دیکھا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ مجھے بتائیں کہ جب لوگوں کا اعتقاد اس نظام پہ کمزور ہو رہا ہو، لوگوں کو اس بات کا یقین ہو رہا ہو کہ ان کے ووٹ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ان کو اس بات کا یقین ہو رہا ہو کہ وہ جس کو ووٹ دیں گے وہ اس ووٹ میں کسی نتیجہ خیز نہیں ہونا، واضح اکثریت کے باوجود بھی اس نے جو ہے اس ووٹ میں کوئی نتیجہ خیز نہیں ہونا، تو پھر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گا۔ اگر فیصل صاحب اس سوچ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ہمارا ملک پھر ہم کیوں بار بار، یہ بھی تو پھر ڈھکوسلا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام لے آئیں، عوامی استحکام تبھی آئے گا، معاشی استحکام اسی کے ساتھ جڑا ہے۔ جب آپ ایک عام آدمی کے مینڈیٹ، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اپنے مینڈیٹ کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جس ڈبے میں اس نے جس کو ووٹ ڈالا ہے اس میں سے نکلے گا یا نہیں، تو پھر یہ تو پھر ڈھکوسلے والے الفاظ ہیں نا کہ استحکام لانا چاہیے، پھر ٹھیک ہے جو نظام جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے۔ یہی ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے؟ یا آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہونے کا کوئی دلیل ہے، کوئی منطق ہے تو آپ بتا دیں۔ اور مینڈیٹ تو ایک پہلو ہے نا، وہ کون سا ایسا شعبہ ہے، وہ کون سا ایسا نقطہ ہے جس پہ عام آدمی کا جو ہے وہ یقین ہو کہ یہاں پہ کام جو ہے میرٹ پر ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایسا شعبہ ہے اس ملک کے اندر؟ ایسا کوئی پہلو ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر معاملے پہ لوگوں کو یقین ہے کہ یہاں بھی جو ہے کم سے کم وہ کچھ نہیں ہو رہا جو عام آدمی سوچتا ہے، جو عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے، سب کچھ عام آدمی کی خواہشات کے جو ہے برعکس ہو رہا ہے۔ آج اس ملک میں جتنا انتشار ہے، ہم مسئلے کے حل تک جو نہیں پہنچ پا رہے، ہم اپنے مسائل کو حل جو نہیں کر پا رہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے اس سے طاقتور لوگوں نے، طبقہ اشرافیہ نے، یا جو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار اور اقتدار ہے، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار نے آنکھیں جو ہے وہ جو ہے بند کی ہوئی ہیں کہ آپ عام آدمی کی رائے کو جی اہمیت دینے کو سکتا ہے کہ 24 کروڑ ملک میں 24 کروڑ لوگوں کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور وہاں فیصلے جو ہے وہ چند ہزار افراد جو ہے میں آتی ہوں آپ کی طرف فیصل۔ یہ عام آدمی کی جو رائے ہے، ابھی آپ ہی ذکر کر رہے تھے نا، جب ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، ہم عام آدمی کے جو پلیٹ فارم جہاں پر وہ اپنا آزادی اظہار رائے، ویسے تو ہم کہتے ہیں آزادی آپ کو، لیکن ہم وہ میڈیم جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اصلاحات نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ بند کرنا اس کا آپشن ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کے تناظر میں، کیونکہ جمہور کے ووٹ سے تو یہ سیاسی جماعتیں اقتدار میں جاتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ان کا سوچتے ہوئے یہ ایک ساتھ بیٹھیں گی، ایک پولیٹیکل ریفارمز کی طرف بڑھیں گی سیاسی جماعتیں؟ لیکن کوئی پہلی دفعہ تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ بیٹھے نہیں ہیں، کئی دفعہ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ابھی مثال دی ہے 2013 کے انتخابات کی، تو 2014 کے دھرنے کے بعد
ایک 35 رکنی الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کے اندر 43 یا 44 نکات آئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو انشور کرے تاکہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں بے ضابطگیوں کے حوالے سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگے بڑھے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ جو ہمارا آر ٹی ایس سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا، تو کہا گیا کہ اب الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے اندر ہم نے ایسی ریفارمز کر لی ہیں جہاں سے یہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی. لیکن یہ جو طاقتور اشرافیہ ہے سیاستدانوں کی، طاقتور لوگوں کی، یہ عوامی رائے عامہ پہ تو یقین نہیں رکھتے نا. یہ اگر عوامی رائے عامہ پہ یقین رکھتے ہوں تو پھر عوام کی مرضی سے انتخابات کے نتائج بنے نا. عوام کیا سوچتی ہے وہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے نا. اب وہ تو ریفلیکٹ نہیں ہو رہے نا. مسئلہ انفارچونیٹلی یہ ہے. ابھی مزمل صاحب کہہ کے گئے تھے 70 کے انتخابات کے بارے میں. ہم نے کون سا 70 کے انتخابات کا نتیجہ مانا؟ اور نہیں مانا تو ملک دو لخت ہوا نا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریفارمز کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو بٹھائیں بھی، لیکن سوال یہ کہ پہلے اس پولیٹیکل سسٹم کو تو آزاد کیجئے نا. یہ جب تک ہمارا الیکٹورل سسٹم آزاد ہوگا اور جس طرح سے پیسوں کا کھیل اس میں آ گیا، عمل دخل آ گیا ہے، جس طرح سے طاقتور لوگ اس کے اندر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کی جمہوریت کا جو معاملہ ہے وہ تو کافی حد تک میں نے کہا کہ شرک ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں ایک مطلب باریاں تو سارے اقتدار کی لے چکی ہیں. اگر یہ چاہتی ریفارمز کی طرف جانا چاہتی تو یہ جا سکتی تھی. جا سکتی تھی، لیکن ان کا مفاد یہ ہے نا، جیسے ابھی فیصل صاحب نے ٹھیک کہا نا کہ ایک وقت میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اصلاحات کی بات کرتی ہے اور اسی وقت دوسری سیاسی جماعت بڑی جو ہے وہ سہولت کاری کے اندر کھیل رہی ہوتی ہے. پھر وہ جو دوسری جماعت جو باہر نکلتی ہے اقتدار سے وہ ریفارمز کی بات کرتی ہے اور جو پہلے ریفارمز کی بات کر رہی تھی وہ سہولت کاری کے کھیل کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ جو ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر سے جو سارا معاملہ خراب ہوا ہے، اور سیاسی جماعتیں اصلاحات کے نام پر ایک امبریلا تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں طاقتور طبقوں کا، تاکہ اس کی مدد سے ہم الیکشن کو جیت سکیں اور اس کی مدد سے ہم انتخابات میں آ سکیں، تو پھر ریفارمز کہاں ہوں گی؟ مجھے بتائیے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں الیکشن کمیشن غلطی کرتا ہے کوئی اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فورم ہے آپ کے پاس؟ جہاں جہاں سیاستدان غلطی کرتے ہیں اس کا کوئی فورم، یعنی یہ پارلیمانی جو پارلیمنٹ ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ مجھے بتائیے. اگر پارلیمنٹ کی پالیٹکس نے یہ اصلاحات کو ڈسکس نہیں کرنا، ریفارمز کو ڈسکس نہیں کرنا، اس کو انشور نہیں کرنا، اس کے اوپر فریم ورک نہیں ڈیولپ کرنا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرنی، تو پھر ہمیں یہ پارلیمانی سسٹم کی بھی ہمارے لیے کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ پارلیمانی سسٹم جو ہے ایک الیٹ کلب بن چکا ہے، کیونکہ یہ الیٹ کلب جو ہے یہ عام آدمی کے مفاد کے ساتھ تو نہیں جوڑا. آج آپ مجھے بتائیے نا، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی، یہ جو مہنگائی ہے، کیا یہ پارلیمنٹ کا ایشو ہے آپ کے خیال میں؟ اگر ہے تو پھر ہمیں اس کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے نا پارلیمنٹ کے ذریعے، جو کہ نہیں نظر آ رہی. جی کامران یوسف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. خوش آمدید کہوں گی کامران صاحب. کامران صاحب، آج جو ضمنی انتخابات کے بعد لگتا ہے کہ بات 8 فروری سے آگے بڑھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، یا آج بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، دھاندلی کی باتیں، یہ تو سمجھ لیں ہمارے انتخابات کا حسن ہے، چاہے وہ عام انتخابات ہوں یا ضمنی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 8 فروری کی کنٹروورسی تھی، یہ ضمنی انتخابات اس کی عکاسی نہیں کریں گے، آگے معاملات بڑھیں گے؟ دیکھیں، آئی تھنک جو بائی الیکشنز ہیں وہ اس طرح تو اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتے. آئی تھنک اسی طرح کی کچھ کمپلینٹس تو بے شک آ رہی ہیں. آئی تھنک 8 فروری کا لارجر جو ایشو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، بٹ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آگے موو کیسے کرنا ہے، اٹ آل ڈیپینڈس کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جسے کچھ لوگ ہائیبرڈ پلس بھی کہتے ہیں سسٹم، یہ کس حد تک ڈیلیور کرتا ہے. آئی تھنک اس حد تک یہ میٹر کرتا ہے. اگر تو جو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے پھر تو آئی تھنک جو باقی کنٹروورسیز ہیں وہ بے شک اپنی جگہ پہ رہیں گی. لیکن تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ان میں کیپیسٹی ہے، یہ ڈیلیور کریں گے ہر لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ تو آئی تھنک وقت ہی بتائے گا. جو ابھی تک کے حالات بتا رہے ہیں، آئی تھنک سچویشن جو ہے دو کے آئیڈیا یہی تھا کہ چلیں الیکشن جیسے تیسے ہو گئے، ایک گورنمنٹ آ جائے، کم از کم ایک کنسسٹنسی ہو، ایک اسٹیبلٹی آئے. اسٹل آئی تھنک جو کچھ چیزیں ہیں وہ اتنی اسٹیبل نہیں لگ رہی ہیں. آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈس کہ کم از کم جو اگلا یہ IMF کا پروگرام آپ کا ہونا ہے وہ اس کی شرائط کیا ہوں گی، اس کو کیا یہ گورنمنٹ کس طریقے سے نیگوشیٹ کرتی ہے، جو اگلا بجٹ ہے وہ کیسا ہوگا. تو ابھی آئی تھنک کسی نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ گورنمنٹ ڈیلیور کر پائے گی، ان کے اندر کیپیسٹی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا. چیزیں آئی تھنک ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہے. اور دوسرا یہ بھی بات ہے کہ ایون اگر آج سے یہ ریفارمز یا مشکل فیصلے لینا شروع بھی کر دیں تو شاید ان کے ہوتے ہوئے یا 2-3 سالوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنی جلدی آپ کو